السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 90% لوگ جو ہے اس صورت جو سورہ بقرہ ہے پڑھنے میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی یہ غلطی کرتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور میرے ساتھ ساتھ سیکھیں، تاکہ آپ کو ہر ایک حروف کے مخارج اور تلفظ صحیح الفاظ آپ کو آسانی سے پڑھنے آئیں۔ تو میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے رہے۔ سورہ بقرہ کا سیکنڈ رکوع ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ پہلے ہم ہجے کر کے پڑھیں گے، پھر میں آپ لوگوں کو کچھ غلطیاں بھی بتاؤں گی اور اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ تو میرے ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہیں، اور کچھ کنفیوژن ہو، اگر کچھ آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آپ کومنٹ باکس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ پہلے اسپیلنگ کریے۔ واو زبر و، میم زیر می، و می، نون زبر نن، و مینن، نون الف زبر نا، و مینن نا۔ ابھی دیکھیں گے اکثر لوگ یہاں پر کیا ہے، نون زبر نن، نون کو نون سے ملانا ہے کیونکہ نون پر تشدید ہے نا۔ تو یہاں پر جب بھی نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ کرنا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جہاں پر غنہ ہوتا ہے، جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پر غنہ کرنا ہے۔ تو دیکھیں جب بھی نون اور میم پر تشدید آئے تو ہم کو اس لیٹر میں غنہ کر کے پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی میں جب بھی خالی الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ہم کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ پھر سے ریپیٹ کریں۔ وَمِنَ النَّاسِ، سین زیر سی، سین کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اس لیے اس کو جلدی پڑھیں گے۔ آگے اسپیلنگ کیجیے۔ میم نون یا زبر مئی، یا زبر ی، مئی۔ دیکھیے ابھی یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ابھی نون ہے اور یا پر تشدید ہے۔ تو دیکھیے جب بھی جزم اور تشدید ساتھ میں آ جائے، بازو میں ہو، تو ہم کو جزم والا حرف کیا کرنا ہے، سائلنٹ کر دینا ہے، اور جو تشدید والے لیٹر کو ہم ڈائریکٹ میم سے ملا کر پڑھیں گے۔ اور ایک قاعدہ یہاں پر ہوگا کہ نون ساکن کے بعد جو یا ہے ادغام یرملون میں سے ہے۔ جب بھی تنوین نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہے، ہم کو غنّے کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو یا ہے دوسرے کلمے میں سے ہے، یمین میں سے، تو غنّے کے ساتھ ہم کو ملا کر پڑھنا ہے، یعنی میم نون یا زبر مئی، نون کی آواز کو ہم ناک میں لے کر جائیں گے، مئی، یا زبر ی، مئی، قاف واو پیش قو، مئی یقو، لام پیش لو، مئی یقولو، حمزہ کھڑا زبر آ، میم نون زبر من، آمن، نون الف زبر نا، آمنا، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ، ہاں زیر ہی، باللہ، آمنا باللہ۔ میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے جائیں آپ لوگ بھی۔ اب یہاں پر دیکھیں گے نون پر تشدید ہے، اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا، اور ساتھ ہی میں خالی الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں گے با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا ہے نا۔ جب بھی اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کے لام کو ہم کو باریک پڑھنا ہے نا۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہاں پر ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پر پور پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے، تو غلط طریقے سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اللہ کے لام کو ہم کو باریک پڑھنا ہے۔ آمنا باللہ، واو زبر و، با لام زیر بل، و بل، یا واو زبر یو، و بل یو، میم لام زیر مل، و بل یومل، حمزہ کھڑا زبر آ، و بل یومل آ، خا زیر خی، و بل یومل آخی، رو زیر ری، و بل یومل آخری۔ اب یہاں پر دیکھیں گے حمزہ پر کھڑا زبر ہے، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، خیری، جلدی پڑھنا ہے، اور رو کے نیچے زیر ہے اس لیے رو باریک پڑھی جائے گی۔ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، الف مدہ ہے کھینچ کر پڑھیں گے، حامیم پیش ہم، وما ہم، با زیر بی، وما ہم بی۔ اب یہاں پر دیکھیں گے میم ساکین ہے،
میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ جب بھی میم ساکن آ جائے تو فوراً ہم اس کے بعد والا لیٹر ہم کو دیکھنا ہوتا ہے. اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو ہم کو غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا ہوگا. اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ابھی دیکھیں گے باقی نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. اور میم حمزہ پیش ہے نا، تو حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں ہم کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. جب بھی حمزہ پر جزم آئے تو اس لیٹر میں ہم کو جھٹکا دینا ہے. جیسے ہم کو ہچکی آتی ہے نا، ہچکی جس طرح سے آتی ہے ویسا ہی اس لیٹر میں ہم کو جھٹکا دینا ہے. بِمُؤْمِنِينَ. زبر زیر پیش پر اگر ہم کو آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر ہم جزم لگائیں گے. جیسے بِمُؤْمِنِينَ تھا تو ہم کو بِمُؤْمِنِينَ پڑھنا ہے. چلیے نیکسٹ آیت ریپیٹ کریں میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. اب ہیچے کریں گے. یا پیش یو، خا کھڑا زبر خا، یو خا. خا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. دال زیر دی، یو خا دی. عین واو پیش عو، یخادعو. نون لام زبر نل، یخادعون لام کھڑا زبر لا، یخادعون اللہ. ہا زبر ہے، یخادعون اللہ. ابھی دیکھیں گے عین واو پیش عو میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر ہم کو کھینچنا ہے. بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ کھینچتے نہیں ہیں، جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. جب بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ ہوگا. واو مدہ کو ہم کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. آگے دیکھیں گے اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے. جب بھی اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اللہ کے لام کو ہم کو پر پڑھنا ہے. یخادعون اللہ، نہ کہ ناللہ ایسے نہیں پڑھیں گے، ناللہ نہیں پڑھنا ہے، ناللہ اس طرح سے. ٹھیک ہے، آگے اسپیلنگ کیجیے. واو لام زبر ول. واو کو ہم کو لام سے ملانا ہے کیونکہ لام پر تشدید ہے. تشدید والے لیٹر کو 2 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک بار پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر اور ایک بار خود سے پڑھنا ہوتا ہے. واو لام زبر ول، لام زبر ل، ول. ذال یا زیر دی، والذی. نون زبر ن، والذین. یہاں پر بھی دیکھیں گے یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر م، آم. نون واو پیش نو، آمنو. حمزہ پر کھڑا زبر ہے، کھینچیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے، یہاں پر بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. والذین آمنوا. آگے اسپیلنگ کیجیے. واو زبر و، میم الف زبر ما، وما. یا خا زبر یخ، دال زبر د، یخد. عین واو پیش عو، یخدعو. نون زبر ن، یخدعون. یہاں پر دیکھیں گے واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے. واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ لام زیر ال، لام الف مد زبر لا، الا. حمزہ نون زبر ان، الا ان. فا پیش فو، الا انفو. سین زبر س، الا انفس. حامیم پیش ہم، الا انفسهم. واو زبر و، میم الف زبر ما، وما. یاشین زبر یش، وما یش. عین پیش عو، وما یشعو. را واو پیش رو، وما یشعرون. نون زبر ن، وما یشعرون. اب یہاں پر دیکھیں گے الا میں حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل کا قاعدہ ہوتا ہے. 2 یا 3 الف کی مقدار ہم اس کو کھینچنا ہے، یعنی لمبا کر کے پڑھیں گے. الا. ابھی آگے دیکھیں گے حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو. نون ساکن ہے، جزم والا نون، اور اس کے بعد جو فا ہے حروف اخفا میں سے ہے، تو نون کی آواز کو ہم کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے.
حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہے۔ اگر ان 15 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آتا ہے تو نون کی آواز کو ہم کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں پنکھا کہتے ہیں نا، ایک مرتبہ پنکھا بول کر دیکھیں، پنکھا، اسی طرح انفسہم اس طرح پڑھیں گے۔ ن کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، یعنی ن کی آواز نہیں آنا چاہیے۔ الا انفسہم، ابھی جو یہ میم ساکن نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہم کو فوراً دیکھنا ہے با ہے یا میم ہے نا۔ یہاں پر با تھا، ہم نے میم ساکن کے بعد اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا، غنہ اور اخفاء دونوں کیے تھے۔ یہ میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ واو ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا بلکہ میم کی آواز کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ وما یشعرون، نیکسٹ آیت لیں گے ابھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ فی قلوبہم مرض، دیکھیں فا یا زیر، فی یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ فی قلوبہم، یہاں پر بھی واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہے، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ آگے دیکھیں گے میم ساکن کے بعد میم، ادغام یرملون میں سے ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد میم ہے، تو غنّے کے ساتھ ہم کو ملا کر پڑھیں گے۔ فی قلوبہم مرض، رو پر زبر ہے اس لیے رو پور پڑھی جائے گی۔ آگے دیکھیں گے غاد کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے۔ ابھی آپ لوگ سوچیں گے یہاں پر ہم نے رکے کیوں نہیں رکے؟ کیونکہ لام الف اگر آیت کے درمیان آئے تو وہاں پر ہم کو رکنا نہیں ہے، ملا کر پڑھنا ہے، ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ یعنی ہم کو غاد کے اوپر جو دو پیش کی تنوین ہے اس کو ہم فا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ فزادہم اللہ، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، تو یہ اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا۔ مرضا، یہاں پر بھی رو پر زبر ہے اس لیے رو پور پڑھیں گے۔ دو زبر پر اگر وقف کرنا ہے یعنی آیت کرنا ہے تو اس کا ایک زبر اور ایک الف پڑھا جائے گا، جیسے مرضن ہے تو مرضا پڑھا جائے گا۔ تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں، اور اگر آپ کو میرے پڑھانے کا طریقہ اچھا لگ رہا ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے آگے ضرور شیئر کر دیں، اور ساتھ ہی میں لائک کر دیجیے گا۔ آپ کے لائک کرنے سے ہمیں اچھا لگتا ہے اور زیادہ ویڈیو بنانے کی ہمیں بھی خواہش ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرے گا، اور جتنے بھی بھائی بہن ہیں آگے سیکھنا چاہتے ہیں ان تک یہ میری ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو قرآن شریف پڑھنا آسان ہو جائے۔ آگے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر و، لام زبر ل، ولہمیم پیش ہم، ولہم عذاب، میم ساکن کے بعد پھر سے کیا ہے؟ عین ہے، تو یہاں پر غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چیٹ باکس میں آپ لوگ ضرور اس کا جواب دینا، ٹھیک ہے؟ کامنٹ باکس میں آپ لوگ اس کا جواب ضرور دینا کہ میم ساکن کے بعد جو عین ہے یہاں پر غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ابھی میں نہیں بتاؤں گی آپ کو۔ یہ عذاب علیم، تنوین کے بعد جو حمزہ ہے اس لیے نون کی آواز کو ہم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر پھر سے آیت کے درمیان لام الف ہے، یہاں پر بھی ہم کو رکنا نہیں ہے، ملا کر پڑھنا ہے۔ اور تنوین کے بعد با آئے تو یہ نون کو میم سے بدل کر، جو چھوٹی میم نظر آ رہی ہے یہ تنوین کی آواز کو ہم کو میم میں بدلنا ہے۔ علیمن نہیں پڑھا جائے گا، علیم، علیم اس طرح سے پڑھنا ہے۔ بما كانوا یکذبون، بما كانوا یکذبون۔ تو آج کا سبق یہاں تک ہی رہے گا۔ اگر آپ لوگ آگے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ کامنٹ باکس میں ایک پیارا سا کامنٹ لکھ دینا تاکہ ہماری جو آگے ویڈیو بنانے کا سلسلہ ہے کنٹینیو کیا جائے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔